7 لڑکیوں کی برطانیہ میں بال بال جان بچ گئی۔ ایک لڑکی کی حاضر دماغی نے 6 لڑکیوں کی زندگی تو بچائی ہی بچائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی نے اپنی زندگی بھی بچا لی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر یہ لڑکی لیٹ ہو جاتی یا میسج اس کا ڈیلیور نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ 7 لڑکیوں کے ماں باپ کو زندگی بھر اس بات کا پچھتاوا رہتا کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو جانے کی اجازت کیوں دی۔ ساری تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ سٹوری ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور خاص طور پر اس ویڈیو کو ماں باپ غور سے سنیں، کیونکہ آپ کا اندھا اعتماد بھی آپ کی اولاد کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ جناب علی، 7 لڑکیاں اور ان کے ساتھ 2 انڈین، یہ 9 لڑکیاں جو کہ برطانیہ میں رہتی ہیں، ان کی فیملیز بھی برطانیہ میں رہتی ہیں، یہ برٹش پاکستانی فیملیز ہیں۔ اگر بات کی جائے عشاء کی، عشاء کے والدین پاکستان میں رہتے تھے، پاکستان سے برطانیہ گئے، وہاں پر زندگی بسر کی۔ عشاء کے 2 سے 3 بھائی ہیں اور یہ 2 بہنیں ہیں، کل ملا کر یہ 5 بہن بھائی ہیں۔ عشاء کی فیملی کی بات کی جائے تو ایک براڈ مائنڈڈ فیملی تھی، کبھی بھی اپنی بیٹیوں یا اپنے بیٹوں پر ریسٹرکشنز نہیں رکھی کہ یہ کام نہیں کرنا یا وہ کام نہیں کرنا۔ جیسے اپنے بیٹوں کو آزادی دی، اسی طرح اپنی بیٹیوں کو بھی آزادی دی، لیکن اہم چیز یہ تھی کہ بیٹیوں پر نظر بھی رکھتے تھے، بیٹوں پر بھی نظر رکھتے تھے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، کدھر جا رہی ہے۔ ماں باپ سے اجازت لے کر بیٹیاں اور بیٹے گھر سے نکلا کرتے تھے۔ عشاء کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو تو اجازت دی، یعنی اپنی لائف انڈیپینڈنٹلی انجوائے کرنے کی، میں نے بیٹیوں کی لائف میں بھی کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں رکھی، کہیں بیٹیاں یہ محسوس نہ کریں کہ اماں بھائیوں کو کچھ نہیں کہتی اور ہمیں ڈانٹتی رہتی ہیں، ہمیں نوک جھوک کرتی رہتی ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ پر نہیں جانا، فلاں جگہ پر نہیں جانا۔ اب جناب علی، عشاء اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتی تھی، پھرتی تھی۔ آپ بہتر جانتے ہیں پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ دنیا بھر میں دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں اور دوست احباب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم 1 سے 2 راتیں مل کر انجوائے کریں گے، یعنی کہ گھومیں گے، پھریں گے، پہاڑی علاقوں میں جائیں گے۔ اسی طرح عشاء اور اس کی دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے جو ایگزامز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ایگزامز کمپلیٹ ہونے کے بعد عشاء نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ ہم 7 دوستیں ہیں، جو کہ 7 پاکستانی تھیں، مسلم تھیں، برٹش پاکستانی تھیں اور 2 انڈین تھیں۔ فیصلہ کیا کہ ایک انڈین لڑکی نے دعوت دی کہ آپ سب نے میرے گھر آنا ہے، آپ سب نے میرے گھر آ کے رات کو بیٹھنا ہے، لیٹ نائٹ ہم ٹائم سپینڈ کریں گے، گیمنگ کریں گے، کھائیں گے، پئیں گے، 1-2 راتیں آپ نے میری طرف رہنا ہے۔ تو گھر والوں نے عشاء کو اجازت دے دی، ساتھ ہی ساتھ اور بھی 6 لڑکیوں کو اجازت مل گئی اور ایک اور انڈین لڑکی، یعنی کل ملا کر یہ 8 لڑکیاں ایک نویں لڑکی جو انڈین تھی اس کے گھر رات رہنے کے لیے چلی گئیں۔ اب رات کے 11 سے 12 بج رہے تھے، اسی دوران وہ انڈین لڑکی کا والد ان ساری بچیوں کے لیے ایک جوس بنا کر لے کر آیا، کہنے لگا کہ میں نے آپ سب کے لیے یہ شوق سے جوس بنایا ہے، آپ سب نے پینا ہے۔ کھانا وغیرہ یہ لڑکیاں کھا کر بیٹھ گئی تھیں اور جوس وغیرہ جب وہ لے کر آیا، ایک فرد واحد عشاء تھی جس نے وہ جوس نہیں پیا کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے، مجھے تمنا نہیں ہے۔ باقی سب لڑکیوں نے، یعنی کہ 6 پاکستانی اور بمشمول ایک انڈین لڑکی جو مہمان بن کر اس نویں لڑکی انڈین کے گھر گئی تھی، ان سب نے جوس پی لیا۔ فرد واحد عشاء بچ گئی تھی جس نے جوس پینے سے انکار کر دیا تھا، یا پھر اللہ کی طرف سے اس کو اس چیز کا اشارہ ہوا کہ اس نے جوس نہیں پیا۔ اب جناب علی، 7 لڑکیوں نے جیسے ہی جوس پیا، ایک دم ان کو نیند آنا شروع ہو گئی، بے ہوشی کے عالم میں چلی گئی۔ عشاء نے جب یہ چیز دیکھی کہ ہوا کیا، جوس پینے کے بعد سب کو نیند آ گئی، عشاء نے بھی نیند کا بہانہ شروع کر دیا کہ جیسے میں بھی بے ہوش ہو چکی ہوں۔ اب آدھے گھنٹے بعد دوبارہ جب وہ لڑکی جو انڈین تھی جس کے گھر یہ مہمان بن کر گئی تھی، اس کا باپ کمرے میں داخل ہوا تو سب کی سب لڑکیاں بے ہوشی کے عالم میں گری ہوئی تھی۔ ایک لڑکی بے ہوش نہیں تھی جو عشاء تھی، اور جس کے گھر میں یہ مہمان بن کر گئی تھی وہ دوست بھی کسی کام سے باہر نکلی تھی، یا کچھ کھانے پینے یا کوئی اور چیز لینے کے لیے اپنی دوستوں کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ اب جب وہ شخص گھر میں داخل ہوا تو عشاء جو کہ بہانہ کر رہی تھی، جیسے ہی وہ شخص باہر نکلا تھا جوس وغیرہ دینے کے بعد، یہ بے ہوشی میں گئی تو فوراً سے اپنے موبائل سے ٹیکسٹ کیا، میسج کیا اپنی والدہ کو کہ ہماری جان خطرے میں ہے، ہم اس وقت جس دوست کے گھر میں ہیں اس کے ابا جی نے باقی ساری لڑکیوں کو نشہ آور ادویات پلا کر ان کو بے ہوش کر دیا ہے، فوراً سے ہماری مدد کے لیے پہنچیں۔ وہ میسج پہنچنے کی دیر تھی، عشاء کی والدہ نے بقیہ 7 لڑکیوں کے والدین کو فوراً میسج کیا کہ ہماری بیٹیوں کی جان خطرے میں ہے، ہمیں فوراً پہنچنا چاہیے۔ یہ 7 فیملیز پولیس کے ہمراہ اس گھر میں پہنچی۔
اگر وہ لیٹ ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بدبخت شخص ان لڑکیوں کے ساتھ وہ غلط کام کر لیتا جس کا زندگی بھر والدین کو پچھتاوا رہنا تھا، یا پھر ان کے ساتھ غلط حرکت نہ بھی کرتا، ان کی جان بھی لے سکتا تھا۔ بر وقت پولیس کے ہمراہ کارروائی کی فیملی نے اور اپنی بچیوں کی جان بچا کر اپنے گھر واپس لے گئے۔ پولیس نے اس شخص کو تو گرفتار کر لیا، لیکن جب اس شخص کی بیٹی بھی گھر آئی، اس نے آ کر سارے حالات دیکھے تو اپنے باپ کو کہا کہ آپ نے کیا حرکت کی ہے، آپ نے تو میرا مان توڑ دیا ہے۔ میں اپنی دوستوں کو بڑے مان سے اپنے گھر لے کر آئی تھی کہ آپ میری دوستوں کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، لیکن آپ نے ایسی حرکت کی جس وجہ سے مجھے بھی شرمندگی ہو رہی ہے، میں آپ کو اپنا باپ کیسے کہوں۔ جناب عالی، عائشہ اگر میسج نہ کرتی تو آپ سوچیں ان 7 لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو جاتا، یا وہ 7 لڑکیاں اور بمشمول عائشہ جو کہ بے ہوشی کے عالم میں نہیں تھی، لیکن وہ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں محفوظ رکھنی تھی، ان کو ایک بڑے حادثے سے بچانا تھا، جس وجہ سے اکیلی عائشہ بچ گئی تھی، جس نے اس جوس کا استعمال نہیں کیا بلکہ ساتھ ایک دوست کو دے دیا کہ میں نہیں پیوں گی، مجھے تمنا نہیں ہے، اور بدقسمتی ان تمام دوستوں نے پی لیا، جس کے بعد وہ سب کی سب بے ہوش ہو گئیں۔ پولیس نے اس شخص کو گرفتار تو کر لیا، حوالات میں بند تو کر دیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کب اس کو سزا سنائی جائے گی، کیونکہ یہ ایسا خطرناک جرم ہے۔ اگر یہ اپنے اس جرم کرنے میں کامیاب ہو جاتا، یعنی جس سوچ کے ساتھ اس نے سب کو جوس پلایا تھا اس میں اگر کامیاب ہو جاتا، تو ان لڑکیوں کی کیا حالت ہونی تھی، ان ماں باپ کی کیا حالت ہونی تھی۔ اس لیے کوشش یہی کریں، حالات جو بن چکے ہیں، اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی، چاہے وہ کتنے ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، اپنی بیٹیوں کو کسی کے گھر بھی رات رکنے کی اجازت نہ دیں، بلکہ اب تو بیٹوں کو بھی رہنے کی اجازت نہ دیں۔ حالات اب پہلے جیسے نہیں ہیں کہ دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی مانا جائے یا دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح عزت دی جائے۔ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں، نہیں معلوم ہوتا کب کسی شخص میں شیطانی روح آ جائے اور اپنی شیطانی روح آنے کے بعد لڑکیوں کی، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کی، پھول جیسی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کر دے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، عائشہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، اور خاص طور پر اس کے والدین کے بارے میں اور ان تمام لڑکیوں کے والدین کے بارے میں رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔